آپ حدیث کو جب پڑھیں بطور تاریخ پڑھیں، جب آپ اس کو دین کے حوالے سے پڑھیں گے تو آپ بڑی غلط فہمیوں میں مبتلا ہوں گے۔ آپ اس کو بطور ہسٹری پڑھیں گے، وہ ہسٹری لوگوں نے مرتب کی ہے۔ جاوید غامدی کو آپ دیکھ لیں، کہتا ہے جی حدیث تو ہسٹری ہے، حدیث رسول ہسٹری کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ کہتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کو آپ کھولیں، قرآن کو پڑھنے کے بعد جو آپ کو سمجھ آ جائے آپ اس پر عمل کرنا شروع ہو جائیں۔ جو چیز آپ کو سمجھ آتی ہے حدیث رسول کو سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں، تفاسیر کو سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو تمہیں سمجھ آ رہا ہے بس اس کو پڑھتے جاؤ، اس کے اوپر عمل کرتے جاؤ۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو اس وقت تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ رب کا فرمان قرآن کے اندر ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب ایک عام بندہ جسے کہا جاتا ہے تو قرآن کھول اور جو تجھے سمجھ میں آئے تو پڑھتا جا، جو تجھے سمجھ میں آئے اسی کے مطابق تو عمل کر، بتاؤ اس سے وہ کیا معنی مراد لے گا؟ کہ بس نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، اس کے علاوہ جو مرضی چاہو نشہ کرو۔ اب جب تک احادیث مبارکہ کو، جب تک علماء کرام کی تفاسیر کو سامنے نہیں رکھا جائے گا، صحابہ کے اقوال کو سامنے نہیں رکھا جائے گا، فرامین مصطفیٰ کو سامنے نہیں رکھا جائے گا، تو کیسے پتا چلے گا یہ حکم کس کے لیے ہے، یہ حکم کون سے صحابہ کے لیے ہے، کس دور کے اندر نافذ ہوا تھا، یہ آیت اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے یا اب بھی نافذ ہے؟ تو جب تک ہم تفاسیر کو سامنے نہیں رکھیں گے ہمیں کبھی بھی حقیقت کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو معلوم ہوا قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی مصطفیٰ کے فرمان کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کوئی جدا جدا نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیے جو یہ سمجھتا ہے نا حدیث الگ ہے اور قرآن الگ ہے، فرمان خدا اور فرمان رسول کو جو جدا سمجھتا ہے وہ ایمان کے بینگے پن کا شکار ہے۔ بینگا پن سمجھتے ہیں نا، بینگا آدمی آپ نے کبھی دیکھا ہو تو اسے ایک کے دو نظر آتے ہیں۔ جو بینگا ہوتا ہے اسے ایک نہیں نظر آتا، جب ایک چیز کو دیکھتا ہے تو اسے دو نظر آتی ہیں۔ مثنوی شریف کے اندر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حکایت نقل فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک استاد کا شاگرد تھا جو بینگا تھا، تو استاد نے اپنے بینگے شاگرد سے کہا کہ جاؤ اندر اور جا کر آئینہ اٹھا کر لاؤ، آئینہ، شیشہ، مرر، جا کر آئینہ اٹھا کر لاؤ۔ وہ بینگا اٹھا اور اندر گیا، جب اس نے اندر دیکھا تو اسے ایک شیشے کے دو نظر آئے۔ تو وہ کہنے لگا استاد یہاں پر دو شیشے ہیں، بتائیے کون سا لے کر آؤں؟ تو استاد نے کہا اے شاگرد اپنا بینگا پن چھوڑ، شیشہ ایک ہی ہے، اٹھا کر لے آ۔ وہ بینگا کہنے لگا استاد آپ میرے بینگے پن کا مذاق نہ اڑائیں، یہ میرے بینگے پن کا قصور نہیں ہے، یہاں پر دو شیشے ہیں، آپ بتائیں کون سا لے کر آؤں؟ تو استاد نے کہا ایسا کر ان دونوں میں سے ایک کو توڑ دے اور ایک لے کر آ جا، ایک توڑ دے ایک لے کر آ جا۔ اب وہ بینگا اندر گیا اور اس نے جا کر ایک شیشے کو اٹھایا اور اٹھا کر توڑا۔ جب ایک کو توڑا تو دوسرا بھی ٹوٹ گیا، ایک غائب ہوا دوسرا بھی غائب ہوا۔ وہ پریشان ہو گیا، بھائی شیشے دو تھے، میں نے ایک کو توڑا ہے، دوسرا بھی غائب ہو گیا، دوسرا بھی ٹوٹ گیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اب وہ ڈرتا ڈرتا پھر استاد کے پاس واپس آیا، کہنے لگا استاد آپ کے حکم پر، اپنی مرضی سے نہیں، آپ کے حکم پر میں نے ایک شیشہ توڑا ہے لیکن دوسرا بھی ٹوٹ گیا ہے۔ تو استاد کہنے لگا او بینگے شیشہ تو ایک تھا، تجھے دو نظر آ رہے تھے، تو نے ایک کو توڑا ہے دوسرا بھی ٹوٹ گیا ہے، بلا تشبیہ و تمثیل، ہزار بار بلا تشبیہ و تمثیل۔ جو فرمان خدا اور فرمان مصطفیٰ کو جدا سمجھتے ہیں وہ ایمان کے بھینگے پن کا شکار ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں فرمان خدا الگ ہے، فرمان رسول الگ ہے، وہ فرمان رسول کو الگ سمجھتے ہوئے فرمان رسول کو توڑ ڈالتے ہیں۔ جب فرمان رسول ٹوٹتا ہے تو فرمان خدا بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جو توحید کرتے ہوئے رسالت کا انکار کر دیتے ہیں اور رسالت کے اقوال کو جو توڑ دیتے ہیں، احکام کو توڑ دیتے ہیں، وہ رب کی توحید کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے فرمان کے منکر بن جاتے ہیں اور اس طرح وہ دین سے بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جی تم حدیث مصطفیٰ کو مانتے ہو، تم مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہو، تو مصطفیٰ کو خدا کے قریب لے کر جاتے ہو، خدا کے قریب لے جاتے ہو۔ آپ نے بچپن کے اندر ایک شعر سنا ہوگا، بڑی پیاری نعت ہے، اب تو یہ پرانے کلام بہت کم لوگ ہی پڑھتے ہیں۔ بٹ صاحب آج بھی جمعے سے پہلے بڑا پیارا کلام پڑھ رہے تھے۔ یہ پرانے کلام اب نعتخوان تو پڑھتے ہی نہیں نا، اب تو وہ ڈول ڈمکے والے کلام جو ہیں وہ اس طرح کے آ گئے۔ تو بڑا پیارا کلام بچپن کے اندر ہم سنا کرتے تھے کہ نبی کو اپنا خدا نہ مانو، نبی کو اپنا خدا نہ مانو۔ لیکن اگلا جملہ کمال کر دیا ہے انہوں نے، کہتے ہیں نبی کو اپنا خدا نہ مانو، خدا سے لیکن جدا نہ مانو۔ نبی کو اپنا خدا نہ مانو، خدا سے لیکن جدا نہ مانو۔ ہے اہل ایمان کا یہ عقیدہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، یہ عقیدہ ہے اہل ایمان کا یہ عقیدہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے۔
اور فرماتے ہیں دیے دلوں کے جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، دیے دلوں کے جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، جو راحت دل سکون جاں ہے وہ ذکر ذکر محمدی ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ حضرات وقار، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے بغیر قرآن کو سمجھنا بھی ناممکن ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زبان تو ایک ہے، آپ غور کریں، زبان تو ایک ہے مگر کلام دو ہیں، زبان ایک ہے، بولنے والے دو ہیں۔ پیارے مصطفیٰ کلام کرے تو اسی زبان سے، خدا کلام کرے تو اسی زبان سے، رب بھی بولتا ہے تو مصطفیٰ کی زبان سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا ہے یہ قرآن ہے، اسی زبان سے حضور بولتے ہیں، اسی زبان سے قرآن کی آیت تلاوت فرماتے ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ رب کا فرمان ہے، اور اسی زبان سے حضور کلام کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ میرا کلام ہے، فرماتے ہیں یہ حدیث ہے۔ اب دیکھیں ذرا غور کریں، آخری جملہ آپ اس کو اگر سمجھ گئے تو یقین جانیں کہ حدیث مصطفیٰ کا منکر کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ کہ مجھے بتائیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن مجید کی آیت اپنی زبان سے تلاوت فرمائی تو پھر میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ قرآن ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ قرآن ہے۔ اب حضور کی زبان سے یہ جو جملہ نکلا ہے یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ یہ جو جملہ نکلا ہے یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ تو حدیث ہے نا، یہ قرآن تو نہیں ہے۔ تو قرآن کا قرآن ہونا بغیر حدیث کے ثابت ہی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے قرآن ثابت ہونے کے لیے بھی حدیث مصطفیٰ کی ضرورت ہے، اس لیے بغیر حدیث مصطفیٰ کے کوئی قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ آج کے دور کے اندر جو لبرل مائنڈڈ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اپنی مرضی کی احادیث جو ہیں وہ ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، جو اپنی مرضی کے خلاف جاتی ہیں ان کو جو ہے وہ رد کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اہل تشیع رافض حضرات، میرے بھی بہت سارے جاننے والے ایسے ہیں جن کے سامنے جب انہی کتابوں سے بخاری شریف سے ہی اہل بیت کی شان بیان کی جائے تو وہ کہتے ہیں جی بلے بلے کیا بات ہے جی، کیا حدیث بیان کی ہے، کیا اہل بیت کی شان بیان کی ہے، لیکن اسی حدیث سے جب ابو بکر و عمر کی شان کو بیان کیا جائے تو پھر انکار ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں یہ انسانوں نے لکھی ہوئی ہیں، یہ تو بندوں کی لکھی ہوئی ہیں۔ اسی حدیث کی کتاب سے جو ہمارے حق میں بات ہے اس کو لوگ قبول کر لیتے ہیں، اور جو پھر ہمارے حق کے خلاف ہے، جو ہمارے ذہن کے خلاف ہے، اس کو قبول کرنا جو ہے وہ گوارا نہیں کرتے۔ تو اس لیے اسلام دین جو ہے وہ ہماری سوچ کے مطابق نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ماننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن و حدیث کو اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ کے مطابق سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔